بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام لاجک وتھ سلمان عابد، ہمارے تجزیوں اور تبصروں کو جاننے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آج ہم گفتگو کریں گے بھارت سے تعلقات اور خاص طور پہ جو ایک فیصلہ سامنے آیا تھا اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے کہ بھارت سے تجارت کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر تھی ہندوستان اور پاکستان کے تناظر میں، اور خاص طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں سے یہ خبریں گرم تھیں کہ کچھ پس پردہ قوتیں یا بڑی طاقتیں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو معمول پہ لانے کی کوششوں میں مصروف تھیں، اور اس کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا، اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک جوابی خط نریندر مودی کو لکھا، اور دونوں نے پاک بھارت تعلقات کی بحالی اور مل کر چلنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس لیے بہت توقع کی جا رہی تھی کہ شاید ایک بہت بڑی آئس بریک ہندوستان اور پاکستان کے درمیان عالمی طاقتوں کی مداخلت یا عالمی طاقتوں کی حمایت سے کی جا رہی ہے، اور لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایک بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بھارت سے تجارت بھی کو شروع کر دیا جائے۔ اس پر پاکستان کے اندر دو طرح کے رد عمل دیکھنے کو ملے۔ ایک رد عمل وہ تھا جنہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا اور کہا کہ دونوں ملکوں کو تمام تر اختلافات کو بھول کر تجارت کو بنیاد بنانا ہوگا، اور دوسرا طبقہ یہ تھا کہ جو یہ کہتا تھا کہ کشمیر کے مسئلے کو نظر انداز کر کے بھارت سے تجارت کرنا ایک بہتر فیصلہ نہیں ہوگا۔ اب یہ فیصلہ جو اقتصادی رابطہ کمیٹی نے کیا، اس پر نئے وزیر خزانہ حماد اظہر نے بھی باقاعدہ یہ بیان جاری کیا کہ حکومت نے بھارت سے تجارت کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لیکن کل وزیر اعظم کی صدارت میں ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں خاصی لے دے ہوئی، اور کچھ وفاقی وزراء نے اس مسئلے پر شدید تنقید کی کہ کیسے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر، کیبنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر، وزارت خارجہ کو اعتماد میں لیے بغیر، وزارت دفاع کو اعتماد میں لیے بغیر یہ بڑا فیصلہ کیسے کر لیا۔ اور وزیر اعظم بھی اس بات پہ کافی حیران ہوئے کہ یہ بات ان کو معلوم ہی نہیں، اور ایک بڑے فیصلے کا اعلان کر دیا گیا۔ اسی روشنی میں کل کیبنٹ نے مسترد کر دی بھارت سے تجارت کا فوری طور پر جو بات آگے بڑھ رہی تھی، اور کہا کہ یہ مشروط ہے جب تک بھارت مقبوضہ کشمیر کی اصل حیثیت کو بحال نہیں کرتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو بنیاد بنا کر جو کچھ بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں اس وقت رویہ اختیار کیا ہوا ہے، اس پر صرف پاکستان ہی کی تنقید نہیں ہے، بلکہ عالمی انسانی حقوق سے جڑے بڑے بڑے ادارے یہ بات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی رپورٹوں میں اس بات پر اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت انسانی حقوق کی بدترین پامالی مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ پہلے پہل بھارت کرے، یعنی دو طرفہ تعلقات جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت بھارت سے چاہتی ہے۔ اور یہ دیکھیے بھارت کا پہلے سے یہ ایک جسے کہتے ہیں کہ نقطہ تھا کہ پاکستان مسئلہ کشمیر کو پس پش ڈال دے اور تجارت کو بنیاد بنا کر آگے بڑھے، یعنی تجارت ہی جو ہے وہ اولین فوقیت ہونی چاہیے، اور مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر بھارت کوئی بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر پاکستان اس مسئلے کو اسی طریقے سے ڈیل کرتا ہے جس طرح کا تاثر اقتصادی رابطہ کمیٹی نے دیا، تو یہ عملی طور پہ بھارت کے موقف کی پذیرائی ہوگی، اور بھارت کے موقف کو تسلیم کرنے کی بات ہوگی، اور پرسپشن یہ بلڈ ہوگا کہ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر یا کشمیر کی صورتحال پر کمپرومائز کر لیا ہے، اس مسئلے کو پس پش ڈال دیا ہے۔ اب ان کا بنیادی مسئلہ تجارت ہے، بھارت سے تجارتی تعلقات کی بحالی ہے۔ اور پچھلے دنوں جب وزیر اعظم عمران خان اور فوج کے سربراہ نے بھی کہا تھا کہ ہم اکنامک زونز کی بنیاد کے اوپر ریجنل پولیٹکس کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تاثر اور زیادہ اجاگر کیا گیا کہ کشمیر شاید اب ہماری پرائورٹی کا ایشو نہیں ہے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان نے جو جوابی خط نریندر مودی کو لکھا، اس کے اندر بڑے واضح طور پر یہ لکھا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر کے پرامن حل کی بات کرتا ہے، اور اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کو بحال ہونا ہے
تو کچھ نہ کچھ ہمیں بڑا فیصلہ مقبوضہ کشمیر کے کانٹیکسٹ میں کرنا پڑے گا، اور یہی وہ نقطہ ہے جو پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے کانٹیکسٹ میں ایک کی فیکٹر کے طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ ہماری بھارت کے ساتھ جو خارجہ پالیسی ہے یہ اس کا ایک مین پوائنٹ ہے کشمیر کا مسئلہ، اس لیے کشمیر کے مسئلے کو نظر انداز کر کے آگے بڑھنے سے نہ صرف ہمارے موقف کی نفی ہوتی ہے بلکہ مقبوضہ کشمیر میں جو کشمیری جدوجہد کر رہے ہیں ان کو بھی ایک منفی پیغام جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت یعنی جو جس طرح سے نریندر مودی نے کہا کہ وہ دو طرفہ تعلقات کی بحالی چاہتے ہیں، ایک بہتر ریلیشن شپ چاہتے ہیں، خطے کے اندر امن چاہتے ہیں، تو پھر کوئی ایک پہل تو بھارت کو کرنی ہوگی نا۔ اس پہل کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے 370 اور 35A فوری طور پہ اگر ختم نہیں کیا جا سکتا، لیکن کم از کم بھارت جو ہے فوری طور پہ مقبوضہ کشمیر میں جو کرفیو ہے اس کے خاتمے کا اعلان کر کے وہاں لوگوں کو آزادانہ بنیادوں پر رہنے کا حق تو دے سکتا تھا۔ اگر یہ انیشیٹو ہوتا تو پھر پاکستان بھی یہاں سے انیشیٹو لینے کی پوزیشن پہ آ سکتا ہے۔ دیکھیے میں خود ذاتی طور پہ پاک بھارت تعلقات کا سب سے بڑا حامی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تجارت سمیت تمام امور جو ہیں اس میں اس کو دو طرفہ تعلقات، دو طرفہ مذاکرات کا حصہ بننا چاہیے بشمول کشمیر کے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا، نہ میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ پہلے مسئلہ کشمیر حل ہوگا پھر بھارت سے تعلقات کی بحالی کی بات ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیرالل یہ تمام ایشوز کشمیر سمیت، تجارت سمیت، دو طرفہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، سیاچین کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، دہشت گردی کے معاملات ہیں، یہ سارے معاملات اکٹھے پیرالل چلیں گے، لیکن اس کے لیے پھر مذاکرات جو ہے ان کو بحال کرنا پڑے گا۔ اس وقت تو ایک ڈیڈ لاک ہے انڈیا پاکستان کے درمیان، جو ڈیڈ لاک ہے اسی کی وجہ سے اس وقت بات چیت کا عمل رکا ہوا ہے، اور اس میں بھی بنیادی فیکٹر جو ہے وہ ہندوستان کی طرف سے سامنے آ رہا ہے۔ یعنی پاکستان تو بار بار ہندوستان سے تعلقات کی بحالی کی بات کرتا ہے، دو طرفہ مذاکرات کی دعوت دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ تمام تر تنازعات کو جنگوں کے مقابلے میں ڈائیلاگ کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے ریزالو کیا جائے، لیکن بھارت اس کے اوپر انیشیٹو نہیں لیتا۔ اب جو اس وقت ایک عالمی منظرنامہ اور اس میں دباؤ نظر آ رہا ہے، اس نے جہاں پاکستان پہ دباؤ ڈالا ہے وہیں پر وہ ہندوستان کو بھی دباؤ ڈالا ہے، اور جو دو طرفہ بات چیت سامنے آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ بھی وہ ایک عالمی پریشر ہے جو ہندوستان پہ بھی ہے، اور وہ جو خط نریندر مودی نے لکھا ہے اس کے پیچھے بھی اسی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب اگر بھارت کوئی انیشیٹو نہیں لیتا، کوئی پہل نہیں کرتا، کوئی مثبت پیغام عملی طور پر وہاں سے نہیں دیتا، جیسے میں نے مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے خاتمے کی بات کی ہے، تو کیسے پاکستان آگے بڑھے گا؟ کیونکہ پھر یہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان اس وقت کمزور وکٹ پہ کھڑا ہے، ہر شرط پہ پاکستان مذاکرات چاہتا ہے، یقینی طور پہ پاکستان مذاکرات چاہتا ہے، ہر شرائط پہ چاہتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ شرائط دو طرفہ ہوں گی، یعنی کچھ ہماری باتوں کو بھی ہندوستان کو ایڈریس کرنا پڑے گا، ہمارے جو کنسرنز ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یک طرفہ ٹریفک پاکستان چلائے اور بھارت کچھ نہ کرے، اور ہمارے ہاں وہ لوگ جو کشمیر کے مسئلے کے اوپر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس مسئلے کو پس پش ڈال دینا چاہیے، وہ بھی کوئی درست حکمت عملی نہیں ہے، اس میں بھی ایک جذباتیت کا پہلو ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ جی کشمیر کو بھول جائیں اور بھارت سے تجارت کر لیں، یہ کوئی نیا موقف تو نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا یہ ایک پرانا موقف ہے ہندوستان کا، اس لیے ہمیں ہندوستان کو ایک نئے موقف پہ لانے کے لیے کچھ بھارت کو بھی اس بات پر دباؤ ڈالنے کی طرف لے جانا ہوگا کہ وہ بھی کوئی انیشیٹو لے۔ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال اس وقت صرف ہمارے لیے نہیں، عالمی دنیا کے لیے تشویش ہے۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اس پہ اپنی تشویش کا اظہار کیا، جو نئے امریکی صدر ہیں اور جو ان کی نائب صدر ہیں، دونوں نے اپنی انتخابی مہم میں مقبوضہ کشمیر میں ہونے والی سخت انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اپنا رد عمل دیا تھا، اور کہا تھا کہ ہم اقتدار میں آنے کے بعد اس میں اپنا مؤثر کردار ادا کریں گے۔ تو اس لیے اس مسئلے کو محض ایک پاکستان کی آنکھ سے نہ دیکھا جائے، اس کو ایک عالمی آنکھ سے دیکھا جائے، عالمی اینک لگائی جائے جو اس بات کو ظاہر کرے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بدترین ہے، اور وہاں بھارت کو وہاں کے لوگوں کو ریلیف دینا ہوگا، ان کی بات کو سننا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں مقامی لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کر کے ان پہ جنگ مسلط کرتے ہیں، ان پہ کرفیو مسلط کرتے ہیں اور ان کی زندگی کو اجیرن بنا دیں،
وہاں ہیومن رائٹس کی سیریس وائلیشن کریں، بچوں عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں، اور وہ لوگ جو کل تک بھارت کے ساتھ کھڑے تھے، فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں، تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں بھارت کو بھی ریلائز کرنا چاہیے کہ اس کا رویہ اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال میں کیا ہے۔ اس لیے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تعلقات کی بحالی، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تجارت کی بحالی، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی اور نارملائزیشن، یہ ایک ریجنل ایجنڈا بھی ہونا چاہیے اور دو ملکوں کی ترجیحی ایجنڈے کے طور پر بھی اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن جو ڈسپیوٹس ہیں مقبوضہ کشمیر سمیت باقی معاملات، اس پر دونوں طرف سے انیشیٹو ہونے چاہیے۔ کسی ایک طرف سے اگر انیشیٹو ہوگا تو وہ آگے بات نہیں بن سکے گی، اس کا نتیجہ پھر ایک رد عمل کی صورت میں سامنے آئے گا۔ اس لیے گیند بھارت کی کورٹ میں ہے، بھارت چاہتا ہے کہ وہ اس اپورچونٹی سے فائدہ اٹھائے، ٹریڈ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھے، جس کا فائدہ دونوں ملکوں میں ہو، تعلقات نارملائزیشن ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے پاس ایک اچھا آپشن ہے کہ وہ اس کا انیشیٹو مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کے خاتمے سے لے سکتا ہے اور واضح پیغام دے سکتا ہے پاکستان کو کہ وہ تمام تر معاملات بشمول کشمیر اس پر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے، اور پھر اسی ایجنڈے کے تحت ہم جو ہے 370 اور 35A کی بھی بات کر سکتے ہیں۔ اس لیے گیند بھارت کی کورٹ میں ہے اور دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں بھارت کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔